آپ دیکھیے یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے یہ کہ زبان پر مہر نبوت کا پہرا لگا ہوا ہے. یہ وہ رسول ہے جس کے لیے کبھی اللہ نے طٰہٰ کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی مزمل کہا. اتنا محترم رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حسین, بے شک حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے. تو عزیزو آپ دیکھیے ذات حسین مرکز اتحاد ہے. اب جسے نجات چاہیے وہ در حسین پر آئے, اور جسے ہدایت چاہیے وہ بھی در حسین پر آئے, ہدایت مل جائے گی. عزیزو یہی وجہ ہے کہ شاعر نے بڑھ کے آواز دیا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. ارے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اب دیکھیے جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو دشمنان اسلام کے سینوں پر چھریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے سال بھر تبلیغ کیا ہے یہ شیعہ حضرات جو ہے 10 دنوں کی مجلسوں میں ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ یزیدیت کے پرچم کو غارت کر کے حسینیت کا پرچم بلند کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہر روشنی کو, ہر علم کو روشنی کربلا سے ملتی ہے. ہر علم کو روشنی کربلا سے ملتی ہے. آپ سنیں کہ ہر علم کو روشنی کربلا سے ملتی ہے. آپ دیکھیں عنوان حسین کی مجلس تذکرہ نبوت کا ہوتا ہے, عنوان حسین کی مجلس تذکرہ رسالت کا ہوتا ہے, عنوان حسین کی مجلس تذکرہ امامت کا ہوتا ہے, عنوان حسین کی مجلس تذکرہ تقویٰ کا ہوتا ہے, عنوان حسین کی مجلس تقویٰ دینداری کو ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے مجلس حسین میں آئیے. اس مجلس حسین میں آنے والا اگر گنہگار بھی ہوتا ہے تو حر بن کے واپس جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. نعرہ حیدری. ہم دیکھیے عظمت حسین. کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ عرفان و توحید کا نمبردار حسین, سر بلند دربار یزید میں جانے والا حسین, فطرس کا وسیلہ نجات حسین, ان کی تقدیر بدل دینے والا حسین, راستے تیروں میں سجدہ کرنے والا حسین, سجدہ معبودی میں سر کو کٹا دینے والا حسین. ارے وہ حسین جس کے لیے شاعر نے بڑھ کے آواز دیا کہ ہزاروں سر ہیں, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. عزیز آج دیکھیے عظمت حسین. آج ہمارے سامنے علم مبارک ہے, مولا حسین کا تعزیہ ہے. آپ دیکھیں استاد محترم نے ایک واقعہ جب میں پڑھ رہا تھا انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی کی اولاد ہوتی نہ ہو تو جب محرم آئے تو وہ علم و تعزیے کے درمیان میں بیٹھ کے منت مان لے تو پروردگار اسے فرزند عطا کرے گا. ایک شخص تھا, اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, اس نے علم و تعزیے کے درمیان میں بیٹھ کے منت مانی کہ مولا دیکھیے میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ آپ مجھے ایک فرزند عطا کر دیجئے, لیکن جو بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اسے آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اللہ مولا نے اس کی دعا قبول کر لیا. اس کے یہاں خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے لال کی 5 سال تک پرورش کیا, اور اس کے بعد روزے عاشورہ کربلا کی طرف اس بچے کو لے کے چلا, اس نیت کے ساتھ کہ جب لوگ سہرا ٹھنڈا کر دیں گے تو میں بھی اپنے چاند سے لال کو سہرے کے ہمراہ دفن کر دوں گا. عزیزان گرامی توجہ فرمائے, مرد مومن آگے بڑھا, لیکن تاحد نظر مجمع اس شخص کو آگے جانے کا موقع نہ ملا, مایوس ہو کے پلٹ آیا. جب لوگ سہرا ٹھنڈا کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو مرد مومن نے اپنے بچے کو پھر لیا اور وہاں پر پہنچا, قبر سے مٹی ہٹا کر اپنے چاند سے لال کو سہرے کے ہمراہ دفن کر دیا. اور اپنے گھر جب لوٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بچہ مسکراتا ہوا کھیل رہا ہے. وہ زوجہ سے تعجب ہو کے سوال کرتا ہے, کہتا ہے یہ بتاؤ کہ ابھی میں اس بچے کو دفن کر کے آ رہا ہوں, یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی زوجہ نے آواز دیا
کہ ابھی ایک شخص بچے کو لائے تھے اور یہ کہہ گئے کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ جو کچھ ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. نعرہ حیدری لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. آپ دیکھیے حضرت حسین، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے لیکن آپ دیکھیے یہی مولا حسین جن کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا کیا ہے، لیکن یہی ہمارے آقا حسین ہیں جو کربلا کے میدان میں نوحہ کر رہے ہیں. انا قتیل الابرار، ارے میں وہ کشتے گریا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے. آزادارو حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر بنایا گیا. یہ اہل حرم کا قافلہ کربلا سے چلا آزادارو کوفہ ہوتا ہوا شام تک آیا اور آنے کے بعد یزید کے قید خانے میں قید کر دیا گیا. آپ برابر سنتے ہیں آزادارو، لیکن سال بھر کی قید کے بعد جب اہل حرم کو رہائی ملی ہے، آزادارو رہائی ملی ہے، تو ساتھ میں یزید نے حداد کو بھیجا تھا. چوتھے امام کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کی گئی، پیروں کی بیڑیاں اس نے جدا کیا، گلے کے توقے خاردان نکالا. لیکن عزاداروں جب حداد اور بیمار کے پاؤں کی بیڑیاں نکالی جدا کیا ہے، ارے تو گز کھا کے گر پڑا. لوگوں نے سوال کیا ہے بھائی تم نے اس بیمار کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کیا، گلے کا توقے خاردان نکالا، لیکن کیا وجہ تھی کہ جب تو نے بیمار کے پیروں کی بیڑیاں نکالی گز کھا کے گر پڑا؟ عزاداروں حداد کہتا ہے بھائی ارے میں نے دیکھا کہ بیمار کے پاؤں کی بیمار کی ہڈیوں میں جو ہے بیڑیاں چبھی ہوئی سے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. ہاں دادارو اہل حرم کو جو رہائی ملی اور شہزادی زینب نے تو سید سجاد نے جو اپنے شہزادی زینب سے آ کے بتایا تو زینب نے کہا اے میرے لال سجاد، ارے جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے پہلے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کو ماتم کر لیں. عزادارو ماتم شروع ہوا تو ایک مرتبہ مکان خالی ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی میرے لال سید سجاد ارے یزید سے یہ کہہ دیجئے اگر ہمیں رہا کر دیا ہے تو ہمارے لٹے ہوئے تبرکات جو ہمارے پاس بھجوا دے. عزادارو تبرکات آنا شروع ہوئے. ارے جب بیویوں کی چادر آنا شروع ہوئی اس میں ایک ننھی سی چادر تھی، ارے زینب نے اسے لیا، قید خانے کے اندر آئی، قبر سکینہ پر رکھا، آواز دی اے بیٹی سکینہ، ارے تجھے پردے کا بڑا خیال تھا، اے میری سکینہ ارے تمہاری چادر آ گئی ہے. اجزکم اللہ خالق کائنات آپ کو خوشی غم نور لائے سوائے مظلوم کربلا کے. آزادارو 7 روز تک وہاں پر ماتم ہوتا رہا. اس کے بعد یہ قافلہ بشیر لے کر کربلا کی طرف آیا. تاریخ کہتی 20 سفر تھی جب اہل حرم کا قافلہ کربلا کے میدان میں آیا ہے آزادارو. لیکن اس سے پہلے ارے جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے قبر حسین کی زیارت تو گئے ہوئے تھے. جابر قبر حسین بیٹھے نوحہ ماتم کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز اٹھی اے میرے نالا کے صحابی جابر، ارے آج میری بہن زینب پہلے شام سے چھوٹ کر میرا چیلم بنانے آ رہی ہے. اے جابر میرے قبر سے دور ہٹ جاؤ. عزادارو قبر حسین سے جابر ہٹے. ارے زینب کا اونٹ قبر حسین کے قریب آیا. ارے زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے قبر حسین پہ گرا دیا. آواز دی اے میرے بھیا حسین، ارے تجھے زینب کا اتنا خیال، اے میرے ماں، اے میرے بھیا حسین ارے مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے امانت زندان شام میں کھو کر آئی ہوں. اے بھیا ارے آپ کی شہادت کے بعد بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. آزادارو روایت کہتی ہے کہ 3 روز تک اہل حرم نے کربلا میں چیلم بنایا. اس کے بعد یہ قافلہ مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگا. عزادارو آخری کلام میں انشاءاللہ آپ کے ماتم ادا کر لیں گے.
یہ قافلہ مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادی زینب اپنے بھیا حسین کی قبر سے لپٹ کر رو چکی تھی، لیکن زینب نے فرد محبت میں چاہا کہ ایک مرتبہ بھیا حسین کی قبر کی آؤ زیارت کر لوں۔ اب ازاداروں جب زینب پلٹی، کیا دیکھا؟ قبر رسول، قبر حسین پر ارے بھابھی رباب بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب آگے بڑی آواز کی، بھابھی رباب ارے قافلہ مدینے چل رہا ہے، ارے ساتھ میں مدینہ چلو۔ ازاداروں میں رباب نے آواز دی، اے شہزادی زینب، اے شہزادی زینب، ارے میں مدینہ جا کے کیا کروں گا، کیا کروں گی اے شہزادی؟ ارے یہ صحیح آپ کی گود جڑ گئی، آپ کے لال اونو محمد شہید کر دیے گئے، لیکن اے شہزادی ارے جب آپ مدینے پہنچیں گی تو آپ کو شوہر کا سایہ مل جائے گا۔ ارے میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ یہ میرے وارث کی قبر ہے، میرا لال اصغر اپنے بابا کے پہلو میں سو رہا ہے۔ ارے ایک بیٹی تھی جس نے زندان شام میں ساتھ چھوڑ دیا، اے شہزادی اب مدینہ میں جا کیا کروں گی؟ ازاداروں میں یہ سننا تھا، شہزادی زینب سید سجاد کے پاس آئی اور کہتی میرے لال سجاد ارے بھابھی رباب مدینہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ازاداروں سید سجاد ام رباب کے قریب آئے، آواز دی اے اماں رباب، اے اماں رباب اٹھو مدینے چلو۔ اب ازاداروں ام رباب کہتی ہے میرے لال سجاد ارے تم امام وقت ہو، تمہارے کہنے سے مدینہ تو میں چل رہی ہوں، لیکن تمہارا بابا ارے 3 روز کیا پیاسا مارا گیا ہے۔ اے میرے لال ارے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔